بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال الامام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث قال ویثبت اصحاب الحدیث خلافة ابی بکر رضی اللہ عنہ بعد وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باختیار الصحابة واتفاقهم علیہ وقولهم قاطبة رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فرضیناہ لدنیانا. گزشتہ درس میں صحابہ اکرام کے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ کے نقل کردہ عقیدے کو بیان کیا گیا تھا. جو اہل سنت والجماعت اور اصحاب الحدیث کا جو عقیدہ ہے خصوصاً صحابہ کی فضیلت پر اور صحابہ کے درمیان آپس میں بھی تفاضل اور درجات پر کہ صحابہ میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے درمیان اور امت کے آخری شخص تک جب تک قیامت آئے گی سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد افضلیت میں 2 نمبر ترتیب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 نمبر پہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4تھے نمبر پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعنہم جمیعاً. تو یہ 4 صحابہ کی ترتیب پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. ہم نے مختصراً بتلایا تھا کہ اس ترتیب میں تیسرے اور 4تھے نمبر کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بعض سلف کا اختلاف تھا، وجہت نظر کہیے اور اپنے طور پہ سوچنے کا ایک نظریہ سمجھیے، لیکن یہ زیادہ لوگوں کا نہیں تھا. ایک تو کم لوگوں کا تھا اور پھر زیادہ دنوں تک نہیں چلا. کچھ دنوں کے بعد سلف کے ہاں اس میں پھر اتفاق ہو گیا کہ ترتیب میں پہلے عثمان ہیں اور پھر علی. یہ اختلاف جو ہوا تھا وہی بات ہم نے کہی نا کہ بعض لوگ جو رافضی یا شیعی تحریک سے متاثر ہو گئے اور ان میں کچھ بھی نہیں تھا تشیع، کوئی بھی بدعت نہیں تھی، صرف اتنا تھا وہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت علی کا مقام زیادہ ہے، بس اس طرح کی بات کرتے تھے. ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت مجلس شورا کے ارکان میں جب چنا گیا اور آخر میں جب 2 لوگ بچے عثمان اور علی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کرنے اور انتخاب کرنے کے لیے سب مدینہ کے لوگوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے سارے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی کہ واللہ ما ترکت احدا ولا بیتا من بیوت المدینہ ولا شخصا لا شیخا ولا امرأتا ولا ولدا صبیا ولا رجلا ولا ای واحد، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا مگر ان سے سوال کیا کہ میں عثمان کو بناؤں یا علی کو. فواللہ ما یعدلون بعثمان، عثمان سے ہٹ کے کسی کی زبان پہ لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ اجماع تھا اہل سنت والجماعت اور اہل مدینہ کا. سارے صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے بعد تابعین، کبار تابعین موجود ہیں. تو مدینہ کے تمام مسلمانوں کا اجماع تھا حضرت عثمان کو علی پر مقدم کرنے اور ترتیب میں خلافت ان کو سونپنے پر اجماع تھا. لہٰذا بعض لوگوں نے کچھ کیا تھا لیکن وہ کچھ زیادہ دن نہیں چلا، پھر اس کے بعد میں پھر وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا اور اہل سنت کا اس پہ اجماع ہو گیا. پھر مصنف نے ذکر کیا تھا کہ ایک حدیث نبوی کی روشنی میں کہ علیہ السلام کے خلافت 30 سال تک چلے گی اور اس کے بعد پھر بادشاہت آئے گی، تو اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے کلام کر دیا تھا.
آگے فرماتے ہیں وَيُثْبِتُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرَ رضی اللہ عنہ، کہ اصحاب الحدیث یعنی محدثین اور ان کے ماننے والے یہ ثابت کرتے ہیں، ثابت مانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، اور یہ خلافت جو ملی باختیار صحابہ، صحابہ کے اختیار سے، واتفاقہم علیہ، اور ان کے اتفاق سے۔ ہم اس پر تھوڑا سا کلام کر بھی چکے تھے، یہاں پر ایک بات بتلانی ہے تاکہ تھوڑا سا مزید وضاحت ہو جائے کہ کیا ابو بکر اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، اختلاف مطلب ایک اور رائے دی ہے اپنی طرف سے، اختلاف نہیں کیا ہے، مطلب اختلاف رائے جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے ایک انسان جان بوجھ کے اختلاف کر رہا ہے، بلکہ ایک اور مزید جب رائے آ جاتی ہے کسی مسئلے میں، سوچنے کا نیا زاویہ آ جاتا ہے تو وہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ورنہ تو علماء کی ایک اور رائے ہے اس سلسلے میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اختیار اور چناؤ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ نص سے ثابت ہے۔ نص کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ تعیین کی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے ان لفظوں میں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنانا، ایسے نہیں کہا، لیکن صحیحین کی روایت میں کہ آپ باقاعدہ لکھوانا چاہتے تھے لیکن نہیں لکھوا سکے، اور اس کے علاوہ اور بھی نصوص ہیں جن میں اشارات ہیں، بہت واضح اشارات ہیں، بلکہ یہاں جو مصنف نے نقل کیا ہے کہ وقولہم قاطبۃ، سارے صحابہ نے کہا رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے چنا اور راضی ہوئے، تو ہم اس شخصیت کو اپنی دنیا کے لیے کیوں نہ چنیں اور راضی ہوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مرض الموت کے دنوں میں، اس بیماری کے دنوں میں جس بیماری سے آپ وفات پا گئے، آخری ایام میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آپ جب صلاۃ اور نماز پڑھنے کی کیفیت اور طاقت میں نہیں ہوا کرتے تھے، تو پوری دنیا جانتی ہے، سارے مسلمان چاہے وہ رافضی شیعہ ہی کیوں نہ ہو، چہ جائے کہ سنی، سب جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی کی خلافت، آپ کی نیابت، آپ کی نمائندگی جس شخص نے کی وہ ابو بکر ہیں، اور آپ نے خود کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے یہ اشارہ دیا تھا کہ میرے بعد یہی شخص بننے والا ہے، اسی کو بنانا۔ ایک تو اشارہ یہ ہے، اس کے علاوہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری میں اور مسلم میں، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، وہ کسی قبیلے کی رہی ہوگی، کچھ سوال جواب کیے ہوں گے اس نے، تو پھر آپ نے اس عورت کو کہا کہ تم پھر سے آ جانا کبھی دوبارہ سے کچھ مزید دین کے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، یا کچھ عطیہ وغیرہ دیا کرتے تھے اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے، مال صدقہ میں سے کہ لوگوں کو، تو آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے تم کچھ دن بعد پھر سے آ جانا۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان اتیتک فلم اجدک، یا رسول اللہ کیا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، روایت کے الفاظ تعنی الموت، اس کے ارادے میں اس کے مقصد تھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے اتفاق سے اور میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان لم تجدینی، اگر تم مجھے نہ پاؤ، میں مر چکا ہوں، دنیا میں نہ رہوں، فأتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے۔ کتنا واضح نص ہے، کتنی کھلی ہوئی روایت ہے، میں نہ ملوں تو ابو بکر سے ملنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے بعد ابو بکر خلیفہ رہیں گے۔ آپ نے گرچہ یہ نہیں کہا بالکل ورڈ ٹو ورڈ کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ رہیں گے، لیکن یہ مطلب بھی وہی ہے کہ میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آنا۔ اور بہت سارے نصوص ان کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو خاص رویہ تھا، بارہا فرمایا کرتے تھے
دخلت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر یحلف علی ذلک انا و ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے، اس بات کی تصدیق میں کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی قسم کھاتے ہیں، ابو بکر و عمر موجود نہیں ہے مجلس میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے واقعہ سنایا کہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کے پاس ایک گائے تھی، تو وہ آدمی اس گائے پر اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا سواری کرنے کے لیے، تو اس گائے نے کہا اس آدمی سے کہ ارے بھائی تم میری پیٹھ پہ سواری کیوں کرتے ہو؟ مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم لوگ میرے اوپر سواری کریں، مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ مجھ سے لوگ کھیتی میں استعمال کریں، دودھ دو ہے میرا۔ اب بظاہر یہ بات سن کر کتنی عجیب لگتی ہے کہ گائے جو ہے آدمی سے بول رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یصدق ذلک انا و ابو بکر و عمر، اس بات کی سچائی کی تصدیق میں کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجلس میں ابو بکر عمر نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، اور ابو بکر کی شخصیت تو وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جب پوری دنیا نے جھٹلایا ابو بکر نے تصدیق کی، پوری دنیا نے سوال اٹھائے ابو بکر نے سوال نہیں اٹھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے کوہ صفا پہ جا کر کے اعلان کیا، یا کہیے کہ سب سے پہلے گھر میں آئے تو حالات میں سب سے پہلے اب آپ کی بیوی خدیجہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، پہلی وحی کے بعد ابو جبرائیل نے دبایا تھا سینے سے پکڑ کے، آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کے عادات و اخلاق کو بتلایا کہ نہیں، ایسا کرنے والا انسان ہلاک نہیں ہو سکتا جو اتنے اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ پھر لے کر گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی آپ کی، ابتدائی لوگ تھے یہ۔ ورقہ بن نوفل کچھ دن زندہ رہے پھر انتقال کر گئے، اسی لیے علماء کرام نے ورقہ بن نوفل کو صحابہ میں شمار کیا ہے، کیونکہ ورقہ نے کہا کہ واللہ کاش کہ میں اس دن لو کنت جزعا حینما تخرجک قومک، کاش کہ میں اس دن جوان ہوں، طاقتور رہوں، یا ہوتا کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں تمہارے علاقے سے، گاؤں سے نکالے گی۔ تو آپ نے پوچھا تھا اوا مخرجی یا ہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے اپنے علاقے سے؟ تو حضرت ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، تم جو پیغام لے کر آنے والے ہو، تمہارے پاس جو فرشتہ آیا ہے، جو پیغام تم کو ملنے والا ہے، یہ جو لے کے تم آئے ہو، اس پیغام کو لے کے تم سے پہلے جو بھی نبی آیا ہے اسی قوم نے اس کو اپنے گاؤں سے نکالا ہے، تو کاش کہ میں اس دن زندہ ہی نہیں طاقتور رہوں جس دن تمہاری قوم نکالے گی، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو اس وقت چونکہ دعوت کا حکم نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی پہ نبوت تو کی وحی تو آ گئی تھی، تو آپ نبی تو بن گئے تھے، لیکن ابھی آپ کو حکم نہیں ہوا تھا دعوت کا، اسی لیے آپ نے دعوت نہیں دی، اور ورقہ نے دعوت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہی نہیں تھا کہ میں کیا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور حالانکہ وہ پہلی وحی تھی، آپ نبی بن چکے تھے، تو انہوں نے اسی لیے صحابہ علماء نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ مراد ہے کہ یہ تو پہلے لوگ تھے، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد دوسری وحی آئی، یا ایھا المدثر قوم فانذر، تو اس کے بعد آپ نے سارے لوگوں کو اپنے قبیلے سے، خاندان سے اکٹھا کیا، اور کوہ صفا پہ چڑھنے کے بعد آپ نے تقریر کی، اور وہاں پر لوگوں نے سنا، تو کچھ لوگ کچھ دیر تک تو سکتہ جاری رہا، پھر بعد میں ابو لہب نے اور دیگر لوگوں نے پھر آپ کی تکذیب کی، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس وقت ابو بکر شاید وہاں نہیں تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی سوال نہیں کیا، فوراً مان لیا ہاں ٹھیک ہے۔ اس چیز کا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہتا تھا۔ آپ کہتے تھے، ایک مرتبہ مدینہ کی زندگی میں بعض لوگوں کی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کچھ تکرار ہو گئی، آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے ساتھی کے سلسلے میں مجھے تکلیف دیتے ہو، تم ابو بکر کو تکلیف دو، حقیقت میں مجھے تکلیف دیتے ہو، تم لوگوں نے یا پوری دنیا نے میرا انکار کیا، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ جس وقت مجھے کوئی نہیں سچا مانتا تھا، اس وقت ابو بکر نے سب سے پہلے مجھے سچا مانا۔ خدیجہ
تو گھر کی تھیں، علی بچے تھے وہ بھی گھر کے تھے، آپ کی پرورش میں کفالت میں پلتے تھے، ورقہ بھی ایک طرح سے گھر ہی کا سمجھ لیجئے ان کو، کیونکہ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، اور پھر آپ کی تصدیق کے بے شمار واقعات ہیں۔ مکہ میں آپ نے سن 10 ہجری میں، سن 10 نبوت میں آپ نے معراج کا واقعہ سنایا، اسراء کا واقعہ سنایا کہ رات ایسے ایسے ہوا میرے ساتھ، میں مکہ وہاں بیت المقدس گیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آسمان میں گیا اور سب ہو کر کے آیا۔ مکہ والوں نے ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دے، ہنسنے لگے، مذاق اڑائی، اور ہنستے ہنستے ابوبکر کے پاس پہنچے، بولے اس بات تصدیق تو ابوبکر نہیں کرے گا، اس بات کو کون مان لے گا کہ رات بھر ایک رات کے لمحے میں یہ بندہ گیا اور جا کے بیت المقدس پہنچا۔ چلیے اوپر کا چھوڑیے، بیت المقدس جانا اتنا آسان کام نہیں، شام جانا کم سے کم 200-2500 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے، اگر جائیں گے آپ 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو مراد یہ کہ آئے ہنستے ہوئے، ابوبکر نے پوچھا اور کہا کہ کیا تم تصدیق اس بات کو مان سکتے ہو؟ ایسے ایسے کہہ رہا ہے تمہارا ساتھی۔ ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے، اگر کہی ہے تو سچ ہے۔ سبحان اللہ، یقین دیکھیے آپ، ابوبکر کی قربانیاں اور ان کی جو مزید خدمات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کے متعلق احساس بھی بہت عظیم ہے۔ آپ مانتے تھے اس بات کو کہ ابو بکر نے میرے ساتھ بہت بہت سلوک کیا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا من احب الناس الیک، فرمایا عائشہ۔ پوچھا سب سے زیادہ محبوب آپ کے نظر میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو کہا کہ نہیں مردوں میں بتلائیے، کہا ابوہا، ان کا والد، ان کا باپ ابو بکر سب سے زیادہ محبوب۔ اسی لیے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا یا من اہل الارض خلیلا، اگر میں اہل زمین میں سے کسی بھی انسان کو خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کہتے ہیں مخصوص اور جگری دوست، ہمارے اردو کے محاورے میں جگری دوست، مخصوص محبت میں سب سے اعلیٰ درجے کا دوست۔ کہ خلیل یہ خلت سے، اور خلت کہتے ہیں محبت کی وہ قسم ہے اعلیٰ درجے کی، اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ اس مقام پر صرف ایک ہی شخص آ سکتا ہے، اس میں شرکت نہیں ہوتی۔ ایک ساتھ آپ دو لوگوں کو خلیل نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی میرا خلیل ہے، یہ میرا خلیل ہے، ایک ہی شخص خلیل ہو سکتا ہے۔ یعنی محبت کا وہ اعلیٰ معیار اور سب سے اعلیٰ درجہ کہ اس درجے میں، جیسے مثال تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے محبت ایک بڑی عظیم پھیلی ہوئی چیز ہے، اور جس طرح پہاڑ ہوتا ہے، پیرامڈ ہوتے ہیں، تو دھیرے 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 اوپر جائیں گے تو ہوتے ہوتے اوپر جانے کے بعد چھوٹی رہ جائے گی، چھوٹا سا ایک مقام رہ جائے گا۔ تو گویا محبت کی بہت اقسام ہیں، محبت کا بہت دائرہ وسیع ہے۔ دھیرے دھیرے محبت جب سمٹے گی، سمٹتے سب سے اونچے مقام پہ جب محبت پہنچے گی تو وہ تھوڑا سا ایک چھوٹی ایک وہ رہ جائے گی، نوک رہ جائے گی، وہ ہے خلت۔ اس کے بعد محبت کی کوئی نوک نہیں رہتی ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ مقام صرف ایک شخص کو ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر ہیں، میں اگر زمین میں سے کسی اہل زمین میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن هو اخی و صاحبی، لیکن وہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور میں تمہارا دوست ہوں، اور تمہارا دوست اللہ کا خلیل ہے۔ اب چونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا تو میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا، اب خلت کا درجہ میں نے اللہ کو دے دیا اپنے دل میں، تو اب میرے دل میں کسی اور کی خلت کی جگہ بچی نہیں، محبت کی جگہ سب کے لیے، تو ان میں بھی سب سے محبوب ابو بکر ہیں۔ دیکھیں آپ کتنی ترتیب آ رہی ہے۔ تو یہ سب، ان کے علاوہ بہت سارے نصوص ہیں، جو نصوص اور بہت سارے اشارات ہیں۔ تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ نص سے ثابت ہے، یعنی باقاعدہ احادیث اور نصوص اور ٹیکسٹ اس طرح کے آئے ہیں۔ تو یہ بعض اہل علم کی ایک طرح سے مطلب یہ استدلال کرنے کی ایک شان اور طریقہ ہے، ورنہ راجح بات اس سلسلے میں یہی ہے، صحیح بات، کہ
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کا چناؤ، ان کو باقاعدہ موقع پہ ان کو چنا گیا، بس پہلے سے کوئی ایسا کوئی اگر نص ہوتا تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے کہ یہ عمر کھڑے ہیں یا ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں سے کسی پر جو ہے بیعت کر لو. یا ابو بکر رضی اللہ عنہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے اس مکان میں جہاں پہ بات چیت ہوئی تھی، ورنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار مسائل ایسے آئے کہ جن مسائل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پکڑی ہوئی تھی. کتنے مسائل آئے دیکھیں. وہیں پر سقیفہ بنی ساعدہ میں مسئلہ آیا، انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہماری طرف سے انصار میں سے، ایک مہاجر میں، 2 لوگ بنیں گے خلافت کے ذمہ دار. ابو بکر نے کیا کہا؟ نہیں، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے الائمۃ من قریش، امام جو بنے گا قریش میں سے ہوگا. حدیث سنتے ہی جھگڑا ختم، صحابہ نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا. ابو بکر نے نص اور حدیث سے استدلال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ کو دفن کہاں کیا جائے، اس کا مسئلہ. بعض نے کہا مکہ لے چلو، بعض نے کہا مسجد نبوی میں دفن کریں گے، بعض نے کہا جنت البقیہ جو بقیع غرقد ہے قبرستان بقیع وہاں پہ دفن کریں گے، بعض نے کہا نہیں بیت المقدس لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ جو ہے سب سے پہلا قبلہ ہے اور آپ کو وہاں پر ایک بڑی فضیلت ملی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے کیا کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو سنا ہے کہ نبی کی وفات جس جگہ ہوتی وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، وہیں دفن، جہاں وفات ہوئی وہیں دفن کیا جائے گا. اس طریقے سے اور بھی ابھی کچھ باتیں آئیں گی اسی کے ضمن میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نص کو پکڑا اور حدیث اور نص کو نہیں چھوڑا. اور اگر آپ کے متعلق کوئی نص، جتنی بھی حدیثیں یہ سب ایک طرح سے تفضیل و فضیلت کی تھیں، جتنے بھی اشارات آئے ہیں آپ کی اس پر فضیلت میں، یہ سب فضیلت تھیں بلا شبہ، گرچہ اس میں اشارے تھے، لیکن بہرکیف اگر کوئی نص ہوتا، کوئی حدیث ایسی ہوتی جس میں مقصود ہوتا کہ ابو بکر کو ہی بنانا ہے، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اور صحابہ بھی بیان کرتے کہ یا ابا بکر انسیت یا الا تعرف، آپ کو پتہ نہیں کہ جو اللہ کے نبی نے ایسے کہا تھا ایک دن. تو پھر یہ چیز تو لہٰذا صحیح بات ہے، راجح بات یہی ہے، گرچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار ان کی فضیلتیں، مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں اور ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو دوسروں کی نہیں، ان کی خدمات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا انتخاب، ان کی خلافت یہ انتخاب سے عمل میں آئی. ہم نے گزشتہ ہفتے 2-3 چیزیں بتلائیں تھیں مختصر میں آخری مسئلے کے طور پہ کہ اب چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا جو طریقہ تھا وہ انتخاب سے وجود میں آیا، اختیار کر کے، باقاعدہ چن کر کے. تو اسلام میں ایک طریقہ بادشاہ کو یا امام کو یا امیر کو چننے کا ایک طریقہ تو ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، یعنی جمہوریت کی طرح نہیں بلکہ اسلام کے طریقے سے. ہم اس پر کلام کر چکے تھے. دوسرا طریقہ ہے کہ جس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے حق میں کیا کہ اپنے بعد کسی کو نامزد کر دینا، استخلاف، ولی عہد قرار دینا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے لوگوں کو بلا کے حضرت عمر کے لیے نامزد کر کے متعین کر دیا کہ میرے بعد عمر جو ہیں خلیفہ بنیں گے. اور تیسرا طریقہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، آپ نے ایک کمیٹی کو منتخب کر دیا اور کمیٹی یہ شورا کی مجلس بن گئی کہ یہی لوگ مشورہ کریں گے آپس میں کہ کس کو بنانا ہے، انہی میں سے کوئی ایک بنے گا. تو مشورے سے، شورائی کمیٹی سے کسی کو بنا لیا جائے. ایک شکل یہ ہوگی، 3 ہو گئی. اور چوتھی شکل ہے اگر کوئی شخص کسی علاقے میں جا کر کے، گرچہ وہاں پر بادشاہ یا حاکم ہو، اگر وہ وہاں پہ غلبہ حاصل کر لے اور وہ غالب آ جائے، چاہے جنگ کو جدال کے، حالانکہ جس وقت وہ آئے گا لڑنے کے لیے، حدیث کا تو حکم ہے کہ اذا اتاکم
احد و امرکم مجمع علی واحد منکم یرید ان یشق عصاکم فاقتلوه کائنا من کان، کہ اگر تم میں سے تمہارے یہاں کوئی آئے اور وہ کہے کہ مجھے خلیفہ بناؤ، مجھے حاکم بناؤ، اور تمہارا معاملہ پہلے سے اتفاقی طور پہ تم کسی کو بنا چکے ہو، اور وہ تمہارے درمیان اتفاق اس کو توڑ کر کے اختلاف ڈالنا چاہے، کچھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اعلان کرنا چاہے کہ میں خلیفہ بن گیا، میں ہوں خلیفہ حقدار، میں زیادہ ہوں، اگر کوئی ایسا کرے فاقتلوہ تو اسے قتل کر دو، کائنا من کان، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اس شخص کے فتنہ ڈالنے سے جماعت کمزور ہوگی، مسلمانوں میں کمزوری، اختلاف پیدا ہوگا، خانہ جنگی پیدا ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، اس کو پکڑ کے فوراً قتل کرو تاکہ، اور ایک جو امام ہے اسی کی امامت برقرار رہے گی جو پہلے سے خلیفہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا شخص اگر تنہا آئے گا دو چار لوگوں کے ساتھ تب تو آسان ہے، لیکن جب کسی بڑی فوج کے ساتھ آئے گا تو بھی ان لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ اس امام کے ساتھ جس پر انہوں نے اتفاق کر رکھا ہے، چن رکھا ہے جس کو، اس کے ساتھ مل کر کے اس کے خلاف کارروائی کریں، جہاد کریں، اور اس کو منع کریں، روکیں اس کو کہ تم ہمارے درمیان آ کر کے یہ اپنی وہ نہ ڈالو۔ لیکن اگر اس جنگ کے بعد وہ شخص غالب آ جاتا ہے، اب غالب آنے کی شکلیں ہوتی ہیں، طریقہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، حالات پرانے وقتوں میں جھنڈا گر جاتا تھا تو لوگوں کی فتح اور شکست کے فیصلے ہو جاتے تھے، لہٰذا بڑا ذمہ دار مارا جائے یا گرفتار ہو جائے، جھنڈا گر جائے، کوئی اٹھانے والا نہ ہو، لوگ بھاگ جائیں، اس طریقے سے میدان فتح ہوتا تھا۔ تو جو شخص ایسے حالات میں غالب آ جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کا غلبہ مکمل ہو گیا اور اب لڑنے کی طاقت یا لڑنے کے لیے لوگ نہیں بچے یا اس طرح کی کوئی اجتماعیت نہیں بچی کہ جس سے پھر لوگ لڑ سکیں، تو پھر عام لوگ، چاہے آپ تنہائی میں اکیلے میں کتنے بڑے جنگجو ہوں، لیکن ایک شخص تو اس سے لڑ نہیں سکتا، اس لیے اپنی جان اور اجتماعی طور پہ امت اور جو علاقہ اور جماعت ہے اس جماعت کی جان، مال، عزت اور لوگوں کو بچانے کے لیے اور فتنے کو دبانے کے لیے اس شخص کے سامنے ہتھیار ڈالنا اور اس کی امامت کو تسلیم کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے بھی دلیل ہیں، وہ نصوص ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ علیکم بالسمع والطاعہ وان تعمر علیکم عبد حبشی، تعمر اور امرا دونوں لفظ ہیں، کہ تم پر فرض ہے کہ تم سمع اور طاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو اپنے امیر کی، گرچہ اب دو لفظ ہیں، تعمرہ اور امرا۔ امرا کا مطلب ہے تمہارے اوپر بنا دیا جائے، عبد حبشی، ایک حبشی غلام تمہارا بادشاہ یا والی اور گورنر اور تمہارا امیر بنا دیا جائے۔ حبشی غلام عرب لوگوں میں قریش کے اوپر بنا دیا جائے اتنا آسان نہیں ہے، تو تعمرہ ہی زیادہ آسان ہے، حالانکہ بنانے کو تو کوئی خلیفہ جس کو بنا دے لوگوں کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے بنا دے، لیکن تعمرہ میں زیادہ ہے یہ چیز، تعمرہ خود سے غالب آ جائے، بن بیٹھے، کوئی عبد حبشی، کوئی ایسا شخص نچلی ذات کا جس کو لوگ برا سمجھتے تھے، بد شکل غلام، یعنی آزاد لوگوں پر اعلیٰ معیار کے نوبل طبقہ جو ہے ان پر ایک خسیس انسان، ایک گھٹیا جس کو لوگ اپنی نظروں سے سمجھتے ہیں، وہ شخص بے اہمیت، بے وزن، بد شکل، کالا حبشی، وہ بھی غلام، غالب آ گیا یا بنا دیا گیا، دونوں اس میں احتمال ہے، لفظ دونوں طرح سے آیا ہے، تو پھر بھی اطاعت کرنا فرض ہے۔ لہذا یہ چیزیں ہم نے پچھلی ہفتے تفصیل سے بیان بھی کر دی تھی، اور یہاں پر فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں علماء نے، انہوں نے صحابہ نے کہا تھا کہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کے رسول نے مقدم کیا تھا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يُؤَخِّرُكَ، تو ہے کسی میں ہمت جو آپ کو پیچھے کر دے؟ کون آپ کو پیچھے کرے گا؟ آپ کو مقدم کیا نماز میں اللہ کے رسول نے، تو پھر اب آپ کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا نام ہے،
ارادو ان کا مقصد تھا انہو صلی اللہ علیہ وسلم قدمکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی آپ کو مقدم کیا تھا صلاۃ میں، فی الصلاۃ بنا ایام مرضہ، اپنی بیماری کے دنوں میں ہمیں نماز پڑھانے کے سلسلے میں آپ کو مقدم کیا تھا، فصلینا وراءک بامرہ، تو ہم نے آپ کے پیچھے پیچھے صلاۃ ادا کی اللہ کے نبی کے حکم سے۔ فمن ذا الذی یؤخرک، تو اب آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے جبکہ بعد تقدیم یا جبکہ آپ کو اللہ نے مقدم کر چکے ہیں، اور اس وقت سے شروع سے یہ نظام رہا اسلامی حکومت کا، اسلامی نظام خلافت کا، کہ جو بادشاہ ہوتا تھا یا جو خلیفہ ہوتا تھا وہی صلاۃ بھی ادا کرتا تھا، پڑھاتا تھا، امام ہوتا تھا۔ تو اب امامت تو مل چکی، صلاۃ ہی کی صحیح، تو اب اگر کسی اور کو بنا دیں ظاہر ہے وہ امام بنے گا، تو جس کو اللہ کے نبی مقدم کر چکے ہیں تو اس کو پیچھے کون کرے گا؟ صحابہ کا یہ استدلال تھا۔ فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی شأن ابی بکر فی حال حیاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی شان میں اپنی زندگی میں ہی بہت کچھ باتیں کہا کرتے تھے، ابو بکر کی شان میں یعنی ان کی تعریف میں، ان کی فضیلت میں، بما یبین للصحابہ، ایسی باتیں جو بیان کر دیں واضح طریقے سے صحابہ کے لیے بیان کریں، انہ احق الناس بالخلافت بعدہ، کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ حقدار خلافت کے ابو بکر ہی ہیں، ایسی باتیں اس انداز کی کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اشارہ کر رہے ہیں مصنف انہی نصوص کی طرف جو پیچھے گزرے۔ فلذالک، تو اسی وجہ سے سارے صحابہ جانتے تھے، سب کو یقین تھا، حالات بالکل مہیا تھے، اور سب کو پتہ تھا کہ ہمارے اللہ کے نبی کے بعد کسی کا مقام ہے تو ابو بکر ہیں۔ بلکہ صحابہ فرماتے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے ابو بکر و عمر و علی و عثمان، ابو بکر و عمر و عثمان، اس طریقے سے ہم کہا کرتے تھے، ہماری زبانوں پہ چڑھے رہتے تھے یہ الفاظ۔ حیات نبوی میں کوئی بھی چیز ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تین نام تو سب کے زبانوں پہ چڑھے ہی رہتے تھے، ترتیب میں سارے صحابہ کی زبان پہ ترتیب وار ایسے ہی رہتا تھا۔ تو یہ جو کہ فضائل کو سن کر کے، حالات کو سن کر کے، اللہ کے وسلم کی باتیں سن کر کے سارے صحابہ کو یہ ترتیب ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی مجلس ہوتی تھی تو اس مجلس کے اندر اگر کوئی بات کرنی ہوتی تو کسی میں ہمت نہیں تو ابو بکر کو کہتے کہ آپ بات کیجئے، اگر سب سے پہلے ابو بکر بول گئے تو اس کے بعد عمر ہی بولیں گے۔ اگر کوئی ایسا موقع کبھی کبھار آ رہا ہے تو ترتیب ہی چلے گی۔ آپ مثلا پوچھتے تھے ہاں کسی نے خواب دیکھا ہو تو مجھے بتلائے، آپ نے سنا ہوں کس طرح کی حدیث ہے، صبح فجر کے بعد آپ بیٹھتے، کسی نے ایکم رأى هذه الليلة مناما، کسی نے آج کی رات میں خواب دیکھا، تو اب سب ظاہر خواب کوئی نہ کوئی دیکھتا ہی ہے۔ ابو بکر نے یا رسول اللہ میں نے دیکھا، انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر عمر کہتے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ پھر آپ خود بھی ایک دن بیان کر لیں کہ میں نے خواب دیکھا ایسے ایسے، تو میں نے ابو بکر کو دیکھا وہ کنویں سے پانی کھینچتے ہوئے، تو ان کے پانی کھینچنے میں کمزوری ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عمر نے کھینچا تو بہت پانی پلایا۔ تو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی بھی پہلے ابو بکر کا نام لے رہے، بعد میں عمر کا۔ یہ ترتیب خود بخود حالات بن گئے تھے صحابہ کے درمیان سن سن کر کے کہ وہ ترتیب یہی ہے۔ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں امام صابونی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اپنی زندگی میں ابو بکر کے متعلق ایسی باتیں کرتے رہتے تھے جو صحابہ کو بیان کر کے واضح کر دیتی تھیں کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ حقدار خلافت کا کون ہے؟ ابو بکر۔ لذالک، اسی وجہ سے، اسی ماحول کی وجہ سے جو بن گیا تھا، اتفقوا علیہ واجتمعوا، ابو بکر پہ سب کا اتفاق ہو گیا، سب جمع ہو گئے۔ فانتفعوا بمکانہ واللہ، اللہ کی قسم ابو بکر کے مقام و مرتبے سے ان کو سب کو فائدہ ہوا۔ وارتفعوا به وارتفقوا، اور ابو بکر کے مقام و مرتبے اور ان کی شخصیت سے سب کو بلندی ملی، ترقی ملی اور فائدہ ملا۔ حتی قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ ابو ہریرہ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لولا ان ابا بکر استخلف،
اگر ابو بکر کو خلیفہ نہ بنایا گیا ہوتا لما عبد اللہ، تو اس روئے زمین پہ اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہوتی، اللہ کی عبادت ختم ہو گئی ہوتی اگر ابو بکر کو خلیفہ نہ بنایا گیا ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَمَّا قِيلَ لَهُ مَهْ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ان سے جب کہا گیا ابو ہریرہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اگر ابو بکر نہ خلیفہ نہ بنائے گئے ہوتے تو اللہ کی عبادت ختم ہو جاتی۔ ابو ہریرہ سے لوگوں نے کہا کہ مَهْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ قام بحجت صحت قوله، تو انہوں نے اپنے قول کی حجت، اپنے قول کے، اپنی بات کے صحیح ہونے کی دلیلیں پیش کی، بتلایا، ساری وضاحت کی۔ فصدقوه فيه، تو سارے لوگوں نے جو ان کی بات سن رہے تھے سب نے کہا ہاں بات صحیح ہے، سچا تصدیق کی ابو ہریرہ کی، واقروا به، اور اقرار کیا۔ یہ اشارہ کس بات کی طرف کر رہے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں، تصور کیجئے آپ حضرات، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ کی نعش مبارک آپ کے کمرے میں ہے، عائشہ کے حجرے میں ہے، صحابہ کے ہوش اڑ چکے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے تلوار کھینچ لی ہے اور کہتے ہیں کہ واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہے اسی گردن اڑا دوں گا۔ فتنہ ہو چکا ہے برپا، عمر تلوار کھینچے بیٹھے ہیں مسجد میں، صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہا، ادھر صحابہ کی ایک جماعت پہنچی ہوئی ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوالی کے مقام پر ان کا گھر تھا، وہاں سے آتے ہیں، پرسکون شخص، گھوڑے سے اتر کے گھوڑے کو باندھتے ہیں اور بڑے ہی آرام سے ساری باتیں سن رہے، لیکن کسی پہ توجہ نہیں، آرام سے آتے ہیں، حجرے عائشہ میں داخل ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے۔ پہلی پتہ چل گیا تھا ان کو، آتے ہیں، آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، پہلا جملہ کمرے میں کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ پاک ہیں، طیب ہیں، اچھے ہیں، پاک باز ہیں، زندہ میں بھی وفات کے بعد بھی، زندگی میں بھی وفات کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ پہلا جملہ وہاں بول کے اپنی بیٹی کو اور کمرے میں بیٹھے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں۔ پھر نکلنے کے بعد مسجد میں آتے ہیں اور شور دیکھتے ہیں، عمر کہتے ہیں کہ وہ اپنے بولے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ کوئی بول نہیں دینا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، کہ یہ منافقین کا کہنا ہے، منافقوں کی گردن ماروں گا۔ ابو بکر خطبے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئیے میری بات سنیے۔ ممبر پر چڑھتے ہی لوگوں کو لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے کوئی شخص اگر محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ اور چونکہ ظاہر ہے محمد کی عبادت تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کی ایک دم سب کی ماتھے ٹھنکے، اور فرمایا، پھر آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کیا ہیں، ایک رسول ہی تو ہیں، رسول ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور گزر گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر محمد وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں واپس بھاگ جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا، اور جو شخص اپنے الٹے پاؤں بھاگ جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اللہ بدل دے۔ یہ آیت پڑھ کے ثابت کیا ابو بکر نے کہ لوگوں اپنے ہوش کے ناخن لو،
اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے اور آپ کی وفات ہونے سے کچھ نہیں بدلے گا, کچھ خراب نہیں ہونے والا. آپ رسول ہی تو تھے, آپ سے پہلے بے شمار رسول آئے ہیں, چلے گئے, آپ کو بھی جانا تھا. انک میت و انہم میتون, آپ کو وفات آنے والی تھی اور سب کو وفات آنے والی ہے, کچھ نہیں بگڑتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جانے سے دین اسلام ختم ہو گیا تو جائے, وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, جیسے بیٹھ گئے, رونے لگے. کہتے ہیں لگتا ہے کہ آج یہ آیت نازل ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ, حالانکہ یاد تھی پہلے سے لوگوں کو, یہ آیت لوگوں کو یاد تھی, اور یہ جنگ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی, جس وقت یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں, اور صحابہ بھاگ گئے تھے, تو ادھر بکھر گئے تھے, ان کے ہوش اڑ گئے تھے. ہر کسی کی زبان پہ تھا مات رسول اللہ, قتل رسول اللہ. اب ہم کیا کریں گے؟ صحابہ کہتے اب ہم جی کے کیا کریں گے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر رسول اللہ کو شہید کر دیا جائے یا خود وفات پا جائیں تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی چھوڑ دے گا, اپنے الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا, باہر اسلام سے نکل جائے گا تو چلا جائے, اللہ کو وہی نقصان, کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا وہ انسان. تو صحابہ کہتے ہیں, حضرت عمر فرماتے لگتا ہے کہ آج نازل ہوئی ہے. پہلا موقف ابوبکر نے یہ سنبھالا, اپنے گھر کی اصلاح کی, مسجد نبوی میں موجود صحابہ, کبار صحابہ کے عقیدے اور ان کے ہوش بگڑ گئے تھے. عقیدے کا مطلب ان کے دلوں میں یقین نہیں تھا وفات کا. تو اگر ابو بکر نہ ہوتے تو یہیں سے بگاڑ شروع ہو گیا تھا. اب چلیے, یہ تو بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا, ابھی تو خلیفہ نہیں بنے. ابو ہریرہ کا جب خلیفہ بنائے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خبر پھیلی تو عرب کے بے شمار قبیلے مرتد ہو گئے, دین چھوڑ کے بھاگ گئے. لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. دوسری طرف مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ کے علاقے میں, یمامہ کی طرف, نجد کی طرف, نجد اور یمامہ, مسیلمہ کذاب نے اور دوسرے اسود عنسی اور طلحہ اسدی وغیرہ, یہ لوگ, کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. خاص کر سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا. مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, تو اب اس کی وجہ سے بے شمار لوگ اس کے ماننے والے بن گئے. تو اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک عورت بھی تھی, اس نے بھی دعویٰ کیا, اس کی بھی لوگ ماننے والے ہو گئے. تو اب کیا ہوا, ایک طرف لوگ دین چھوڑ کے بھاگے, مرتد ہو گئے اللہ کے نبی کی وفات کی وجہ سے, بڑے بڑے قبائل. دوسری طرف ایک فتنہ نبوت کا کہ نبی کا دعویٰ کر دیا اس نے, تو جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے, اس کو نبی ماننے لگے. تیسری طرف فتنہ کیا آیا, لوگوں نے زکوٰۃ دینا منع کر دیا. بہت سارے قبائل نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں؟ بولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بہا وتزکیہم, کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے صدقہ لیجئے, زکوٰۃ لیجئے ان کے اموال میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا زکوٰۃ لینے کا. جب اللہ کے نبی نے تو ہم زکوٰۃ کیا دیں گے, تو لوگوں نے منع کر دیا. اچھا, ان حالات میں پھر مزید بگاڑ ہونا شروع ہوا. بہت سارے علاقے پورے جزیرۃ العرب میں جہاں جہاں اسلام پہنچا تھا, جمعہ معطل ہو گیا. سوائے مکہ اور مدینہ کے کسی بھی شہر میں جمعہ نہیں ہونے لگا. لوگ حیران ہیں, کریں کیا؟ یہ حالات بنے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں, ان کے الفاظ سنیے. فرماتے لما توفی رسول اللہ, ابن اسحاق نے نقل کیا ہے ان کا واقعہ, سیرت نگاروں نے. کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, ارتدت العرب, عرب مرتد ہو گئے. واشرعبت الیہودیۃ والنصرانیہ, یہود و نصارہ سر اٹھا کے دیکھنے لگے کہ اب یہود و نصارہ سے مراد شام کے اندر جو نصرانی تھے, تبوک تک پہنچے ہوئے تھے وہ لوگ, تبوک کے قریب میں, سر اٹھا کے دیکھنے لگے اب ہم ان پر حملہ کب کریں. وَنَجَمَ النِّفَاقِ,
نفاق بھی نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا. وصار المسلمون كالشاة المطيرة في الليلة الشاتية في أرض مصبعة. اور مسلمانوں کی حالت کیسی ہو گئی؟ كالشاة المطيرة، بارش میں جب بکری بھیگ جاتی ہے تو بھیگ کر کے پانی میں بھیگی ہوئی بکری بالکل بے جان ہو جاتی ہے، وہ اسے چلا نہیں ملتا. اور اوپر سے ٹھنڈی رات میں، کڑاکے دار ٹھنڈ کی رات میں کوئی بکری پانی بارش میں بھیگ جائے تو وہ وہی کھڑی ہو جاتی ہے، ڈر کے مارے جڑاتی ہے اور وہی کھڑی رہتی ہے، چلنا پھرنا بند کر دیتی ہے، ڈرتی ہے. اور بے ارض مصبعہ، ایسی زمین پہ جہاں چاروں طرف سے درندے رہتے ہوں، ایسے جنگل میں جہاں چاروں طرف درندے ہوں، کوئی بھی کبھی بھی آ کے پھاڑ دے گا. ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، کانپتی، کپ کپاتی، جڑاتی ہوئی بکری خوف کی وجہ سے کانپتی ہے اور کھڑی رہتی ہے ایک ہی جگہ پہ. مسلمانوں کی وہ حالت ہو گئی. فرماتے ہیں، اب فرماتی ہیں عائشہ، اس وقت میرے والد کو خلیفہ بنا دیا گیا. نزل بأبی، میرے باپ پر وہ مصیبتیں اتری. لو نزل بالجبال الراسیۃ لہذا، اگر بڑے بڑے اونچے پہاڑوں پر وہ مصیبتیں گرتی انہیں چکنا چور کر دیتی. میرے باپ کے سامنے وہ مصیبتیں آئیں. فرماتی فما اختلفوا فی نقطۃ الا طار ابی بحظها وسنانها، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوا میرے والد نے، میرے باپ ابو بکر نے اس کی زمام کو سنبھالا، بکھرتے ہوئے لوگوں کو سنبھالا میرے باپ نے. اور ساتھ میں ایک مسئلہ اور تھا. اب دیکھیے، مانعین زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. ابو بکر نے کہا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہوگا تو زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے، رکن ہی ختم ہو جائے گا؟ حضرت عمر فرماتے یا ابو بکر کیف تقاتل من یقول لا الہ الا اللہ، جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ ان سے جنگ کریں گے؟ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. سارے صحابہ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ ابو بکر کیا فرما رہے ہیں، ہم کلمہ کو لوگوں سے کیسے جنگ کر لیں؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ واللہ لو منعونی عقالا، اور بعض باتوں میں عناقا، لو منعونی عقالا او عناقا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ لقاتلتهم علیہ. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ایک عقال کہتے ہیں رسی کو، جو آج کل عرب لوگ سر پہ رکھتے ہیں، وہ پرانے وقتوں میں جانوروں کو باندھنے کے لیے ہوتی تھی، ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، یا عناق کا لفظ ہے چھوٹا سا بکری کا بچہ. اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ لوگ، جو لوگ آج زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں چھوٹا سا بچہ یا ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے. اور آج اگر مجھے منع کر کے روک دیں گے، نہیں دیں گے، تو میں اس چھوٹے سے رسی کے ٹکڑے پر یا بکری کے بچے کی وجہ سے بھی ان سے جنگ کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ابو بکر کی بات پہ یقین نہیں ہو رہا ہے. بارہا یہ کہے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم جنگ کر سکتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ فرما، لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگوں سے کیسے جنگ کر لیں، مسلمان ہیں وہ. ابو بکر کو غصہ آیا، پکڑ لیا گریبان حضرت عمر کا، اور کہتے ہیں اخوار فی الجاہلیت جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام یا عمر. ایسے کر کے پکڑ لیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا تھا، عمر کا لمبا تھا. پکڑ لیا ایسے کر کے اور کہا عمر، زمانہ جاہلیت میں تو جبار تھا، قہار تھا، خوخار تھا، اور اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا. جھنجھوڑ کے رکھ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. اس کے بعد صحابہ اکرام کے دماغ میں انہیں تب جا کے یقین ہوا. اور پھر اور روایتیں سنائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث پڑھی حضرت ابو بکر نے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ ادا کریں. وَيُؤْتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دیں. کیا مطلب؟ اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، صلاۃ نہیں دیں گے، تب بھی جنگ ہوگی. صلاۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تب بھی جنگ ہوگی. یہ روایتیں پڑھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، تب جا کے لوگوں کو ہوش آیا اور سب تیار ہوئے کہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی جائے گی.
اگر مانعین زکوٰۃ سے جنگ نہ کرتے تو وہ اس وجہ سے بھی اسلام سے دور ہو جاتے وہ لوگ. مرتدین کے خلاف جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ ہوئی. اور جیش اسامہ کی لشکر اسامہ کیا تھا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں امیر بنایا. وہ فتنہ اپنی جگہ تھا کہ اسامہ چھوٹے تھے، نوجوان تھے، 17-18 سال کے نوجوان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہم فوج بھیجیں گے شام کی طرف. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. اور اس فوج کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بنایا. صحابہ کرام کے چہروں پہ بل آ گئے. اسامہ کون تھے؟ اسامہ بیٹے تھے زید بن حارثہ کے. زید بن حارثہ کون تھے؟ زید بن حارثہ یہ اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے. یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ خدیجہ نے دیے تھے اللہ کے نبی کو. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ غلام تھا زید بن حارثہ. پرانے وقتوں میں غلاموں کو بیچا جاتا تھا. ان بیچاروں کو بیچ دیا تھا کسی نے تو غلام بن گئے تھے. تو زید جو غلام تھے ان کو حضرت خدیجہ نے بطور ہدیے کے اپنے شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام کی طرح نہیں پالا بلکہ بیٹا بنا کے پالا. تو لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے مکہ ہی میں. زمانہ جاہلیت میں جیسے آج کے زمانے میں لوگ گود لے لیتے ہیں کسی کو تو وہ اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں اڈاپٹ کر کے، تو ویسے ہی زمانہ جاہلیت میں بھی عرب لوگ ایسے ہی کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا. تو زید بن محمد انہیں کہا جاتا تھا کہ محمد کے بیٹے زید کو آپ نے بیٹا بنا لیا تھا زمانہ جاہلیت میں. ان زید اتنے عزیز تھے کہ ان کو آپ نے بیٹا بنایا تھا. زید کو آزاد بھی کیا اور بیٹا بنایا. ان کے بیٹے تھے اسامہ حب رسول اللہ. اللہ کے رسول کے بڑے پیارے، آپ بہت محبت رکھتے تھے ان سے. ٹھیک. اب دیکھیے آپ ابھی تھوڑے پہلے ہم نے روایت بیان کی کہ وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، کہ تم پر فرض ہے کہ سمع اور طاعت کرو چاہے تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بادشاہ یا امیر بن جائے یا بنا دیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ یہ مشکل ہوتا ہے خاص کر عرب لوگوں کو اور عربوں میں بھی قریش کو، کیونکہ قریش کی افضلیت عربوں کے یہاں مسلم تھی اور افضلیت نص سے بھی ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے افضل قبیلے سے، اس افضل قبیلے میں سب سے افضل شاخ بنی ہاشم سے مجھے چنا. سمجھے، اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ ترین نسل سے چنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے مذاہب میں جو طبقاتی نظام ہے کہ مثال ہے کہ ایک طبقے کو سب سے اعلیٰ طبقہ مانتے ہیں تو وہ اور دوسرے لوگ گھٹیا ہیں یا نچلے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت تو ہر جگہ رکھی ہے، مقام مرتبہ ہر جگہ رکھا ہے، نسلوں میں بھی رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ نسل میں، سب سے اعلیٰ نسب میں، سب سے پاکیزہ نسب میں سے چنا. بس انتخاب ہے یہ، اس کے کچھ اور احکامات نہیں ہیں کہ یہ قریشی ہو تو وہ جو ہے زیادہ اس کو مقام ملے گا، وہ داخل ہو جائے مسجد میں تو اس کو سب لوگ جگہ دے دیں کہ تم آگے بڑھ جاؤ، یا اس کو پیسہ بانٹنا ہو غنیمت کا تو اس کو زیادہ ملے. ایسا کچھ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی مقام نہیں ہے. مقام سے تقویٰ کا ہے. وہیں ابو لہب اور ابو طالب اور دوسرے ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسے قریش کے اعلیٰ سردار جہنم میں جاتے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت اور اپنا عذاب نازل کیا ہے. اور وہی بلال حبشی جو ہے جنت میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی سے آگے آگے. تو یہ اسلام کا نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ افضلیت کا کہ وہ کوئی عنصریت یا کوئی ڈسکریمنیشن اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایسا نہیں. مراد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افضلیت بیان کی کہ جو ہے یہ حکم بیان کیا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی غلام حبشی بنا دیا جائے. یہاں اسامہ بن زید، سوچنے والی بات ہے، زید غلام تھے کسی زمانے میں بچپن میں،
اور زید کو آزاد بھی کر دیا اللہ کے نبی نے. اچھا زید بن حارثہ یہ اصلاً غلاموں کی نسل سے نہیں تھے, وہ ایک حادثہ ہوا تھا جس وجہ سے وہ غلام بن گئے تھے. چلیے خیر مان لیجیے غلام ہی تھے, لیکن اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا. اور آزاد کرنے کے بعد ان کے جو بیٹے, وہ اسامہ تھوڑے کوئی غلام تھے, اسامہ غلام نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود اسامہ کو صحابہ نے پسند نہیں کیا. اب دو چیزیں تھیں اس میں, ایک تو سب سے اہم چیز تھی کہ وہ عمر کم تھی ان کی, اور یہی سب سے بڑا فوکس تھا. لیکن یہ بھی ایک چیز بعض لوگوں کے ذہن میں رہی, مطلب اس طرح کی رہتی ہے اور آ سکتی ہے کہ اسامہ تو مطلب غلام کے بیٹے رہے. حالانکہ یہ چیز بہت بڑا احتمال نہیں ہے, وہ ایک عقلی احتمال ہے. صحابہ کی طرف سے اصل بات تھی کہ چھوٹے عمر کے شخص کو بنا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ تم لوگ میرے اختیار پہ اور میری اس پر تم کو رضامندی کیوں نہیں ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں, لوگوں کو ناراضگی دیکھ رہا ہوں میں. خیر بہرحال آپ نے جب سمجھایا اور آپ نے تھوڑا سا تادیب کی تو پھر سب لوگ مان گئے. اب جیش اسامہ جرف نامی جگہ میں مدینہ میں, مطلب مسجد نبوی سے, جہاں پر مسجد نبوی وہاں سے تقریباً 10-12 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے جرف, اندازے میں 10-12 کم و بیش ہو سکتا ہے. تو آج کل وہاں پہ مستشفیٰ ملک فہد, یعنی جو کنگ فہد ہاسپٹل ہے مدینہ کا, وہ اسی جگہ میں ہے. اس ہاسپٹل کے آگے کا جو علاقہ ہے وہ سب جرف کہلاتا ہے, روڈ پار کا. تو جرف کے علاقے میں کیمپ لگنا شروع ہو گیا تھا. صحابہ کیمپنگ کرتے تھے, بھئی کیمپ لگا کے تیاری کرنا شروع کرتے تھے جنگ میں جانے کی. جنگ میں جانے کے لیے کیمپنگ شروع ہو گئی اور لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا, اپنے ساز و سامان, اپنی تیاری شروع کر دی. اور اتنے میں اللہ کے وسلم کا انتقال ہو گیا, اور ابھی جیش اسامہ مکمل تیار نہیں ہوا, چاہے کہ وہ سفر کرتا. جیش اسامہ تیار ہو رہا ہے, اتنے میں وفات ہو گئی. وفات سے فارغ ہوئے, وفات کے دفن وغیرہ اور خلافت وغیرہ کے مسائل سے سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر, اب جیش اسامہ کو مت بھیجیے. کیوں؟ کہ جیش اسامہ یا لشکر اسامہ جو ہے, اس کو اگر آپ بھیج دیں گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا, اور بہت سے لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام سے بھاگ چکے ہیں. بہت سارے جو قبیلے تھے, اب مدینے میں اسلام بچا ہے, آس پاس کے قبیلے تو بہت سے مرتد ہو چکے ہیں, بھاگ گئے ہیں, کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. یہود و نصارہ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, منافقین ادھر ادھر جھانک رہے ہیں, تاک رہے ہیں, اور وہ خبریں پہنچا دیں گے. منافقین ختم تو نہیں ہو گئے اللہ کے نبی کی وفات کے وقت, یہ خبریں پہنچائیں گے وہ دشمنوں کو. لہذا اس لشکر کو بھیجنا ہمارے لیے بہت خطرے کا سبب بن سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو عقلی طور پہ بہت عقل مندی کی بات ہے, یہ اسٹریٹجک بات ہے, جنگی مصلحت کی بات ہے. حالات میں اپنے طور پہ نظر ڈال کر کے واقع اور امر واقعہ جو زمینی حقیقت ہے اس کے ساتھ چلنے اور اس کو سمجھنے والی بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ واللہ لا احل عقدة عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم, جس گرہ کو اللہ کے رسول نے باندھا ہے میں کبھی نہیں کھول سکتا اس کو. اللہ کے نبی نے حکم فرما دیا کہ جیش اسامہ نکلے گا تو نکلے گا, یہ گرہ باندھ چکے ہیں اللہ کے نبی, میں نہیں کھولوں گا اس کو. اچھا, پھر مزید فرمایا تم کیا ڈرتے ہو دشمنوں سے, دشمن کا خوف ہے تم کو. اللہ کی قسم وَلَوْ أَنَّ الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا وَالسِّبَاعُ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ, مدینے کے ارد گرد جتنے بھی بھیڑیے اور خونخوار جانور ہیں یا خونخوار پرندے جیش اسامہ نکلنے کے بعد ہم پہ حملہ کر دیں اور ہمیں پھاڑ کے اچک لیں, پرندے اچک کے لے جائیں, درندے پھاڑ دیں, جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو. وَلَوْ أَنَّ الْكِلَابَ جَرَّتْ بِأَرْجُلِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ کی قسم
اگر خوخار کتے امہات المومنین کے پاؤں کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں، لَأُجَهِّزَنَّ جَيْشَ اسامہ، پھر بھی میں اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو خوف خطرہ آئے گا؟ آنے دیجئے خطرہ، کیا ہوگا؟ ہماری لاشیں گریں گی، امہات المومنین اللہ کے نبی کی بیویوں کو کتے کھائیں گے، کھانے دو، مگر جیش اسامہ جائے گا، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان ہے۔ سنت کی پیروی، اس سے بڑی سنت کی پیروی کی مثال نہیں ملے گی آپ کو۔ سارے صحابہ اس جملے کو سننے کے بعد ایک دم ڈھیر ہو جاتے ہیں، اب نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جیش اسامہ نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد بڑی تعداد ہے، 25-30 ہزار کی تعداد میں ایک بڑا، پورے مدینہ کے سارے نوجوانوں کو اور بڑے لوگوں کو نکال دیا تھا۔ جیش اسامہ جب جا رہا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جس قبیلے سے گزرا سب کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، ڈر کے مارے سہم گئے کہ سبحان اللہ، ان کا نبی ابھی انتقال ہوا ہے، اس کے باوجود اتنی بڑی فوج بھیجی ہے۔ اتنی بڑی فوج تو وہی بھیجے گا جس کے پاس اس سے زیادہ لوگ اندر پہلے سے موجود ہوں، کیونکہ کوئی بھی بیوقوف یہ تو کرے گا نہیں کہ سب کو نکال دے، کچھ تو احتیاط میں رکھے گا۔ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، اس کا مطلب مسلمانوں کی طاقت بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر ڈالا۔ تو یہ وہ حالات تھے۔ جیش اسامہ 40 دن تک، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 60 دن تک مطلب لوٹا، 60 دن کے اندر واپس، کوئی جنگ نہیں ہوئی، بس گئے اور مظاہرہ کیا، پریڈ کی، اپنا ایک پورا ایکٹیویٹی دکھائی، یہ پیٹرولنگ کی۔ اس پیٹرولنگ کا فائدہ کیا ہوا؟ سارے عرب قبائل سہم گئے جو مرتد ہو گئے تھے، کنارے پہ نظریں تاکہ بیٹھے تھے، دیکھو کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ تو مسلمانوں کو، ان لوگوں کو لگا نہیں، نبی کے انتقال سے کچھ نہیں بدلا، اور اس طریقے سے امن و امان واپس آیا۔ اور پھر یہاں پہ لوگوں نے پہرے دیے مدینہ پر کہ باہر سے کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ تو یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مختصر سی رودات۔ بلکہ بتاتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ کسی بھی شہر میں سوائے مکہ اور مدینہ کے جمعہ ہونا بند ہو گیا تھا۔ پھر جب مرتدین سے جنگ ہوئی، پھر مسلمہ کذاب کا، اور اسی طریقے سے مانعین زکوٰۃ سے جنگ ہوئی، جیش اسامہ گیا، حالات، لوگوں کو خبریں پھیلی، پتہ چلا، اور پھر دھیرے دھیرے لوگ پلٹتے ہوئے آئے، واپس آئے۔ بہت سے لوگ جب افواہیں پھیلتی ہیں تو سب پبلک کے ساتھ ہو لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، بھیڑ میں بھاگ لیتے ہیں۔ تو واپس آئے لوگ، تو اس کے بعد فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ کانت جواسا اول قریۃ اقامت الجمعہ من البحرین بعد رجوع الناس الى الحق۔ بحرین یعنی مشرقی سعودی عرب کا جو آج علاقہ ہے مشرق کا، جس کو ہم لوگ احساء اور یہ دمام وغیرہ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کو بحرین کہا جاتا تھا پہلے کے وقتوں میں۔ تو اس علاقے میں کوئی گاؤں تھا جواسا نامی۔ فرمایا سب سے پہلے جس گاؤں میں جمعہ ہوا وہ جواسا تھا۔ مکہ مدینہ میں 2 جگہ پہ خود جمعہ ہوتا تھا، سب سے پہلے جواسا میں ہوا، پھر دھیرے دھیرے سارے لوگوں جگہوں پہ خود جمعہ ہونے لگا۔ تو یہ حالات تھے، اور اسی پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لولا ان ابا بکر استخلف لما عبد اللہ، اگر ابو بکر کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو اللہ کی عبادت بند ہو گئی ہوتی۔ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے ذہین اور فتین اور بہادر شخصیت کا توازن بگڑ گیا تھا جن فتنوں کے وقت میں، وہاں ابو بکر کا توازن قائم رہا، تنہا ایک شخص۔ جیسے اللہ کے نبی نے جنگ بدر میں فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت، چھوٹی سی جماعت 313 کی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت نہیں ہوگی روئے زمین پر۔ سنا ہوگا آپ نے جملہ۔ وہی حال ہو گیا تھا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے خلیفہ دیکھیں، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اصل اس کی شخصیت کا اثر ہوتا ہے۔
ذمہ دار اگر عقل مند اور وقت پہ فیصلہ لینے والا نہ ہو تو پھر دوسرے انسانوں کے فیصلوں سے حالات بگڑ جاتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ نہ بنائے جاتے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بند ہو گئی ہوتی، واقعی معنی بند ہو گئی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے جن لوگوں کو چنا تھا ان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی اہم شخصیت کے طور پہ ظاہر ہوئے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری ان کی خدمات ہیں، ان کی قربانیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ اہم اہم چیزیں پیش کی گئی ہیں. اور اسی وجہ سے اہل سنت والجماعہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار بھی ہیں. ایک تو یہ سارے واقعات ہونے سے پہلے بھی وہ حقدار تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کے اشارات، آپ کی کنایات اور آپ کا آگے انہیں پیش کرنا، ان کے نام لینا اور صلاۃ میں انہیں آگے بڑھانا، یہ سب اشارے تھے، حقدار اس وجہ سے بھی تھے. اور پھر تاریخ نے، زمانے نے، وقت نے ثابت کیا کہ اگر ابوبکر خلیفہ نہ ہوتے تو یہ امت بکھر کے ختم ہو چکی ہوتی. چلیے آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. آج ہمارے گلے میں خراشیں ہیں تھوڑی. اللہ المستعان. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.